اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ و نماز کے ذریعے میں آج آپ کو سبق نمبر 1 سے سبق نمبر 11 تک کے قرآن پاٹ کی ریویژن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ آپ کے مڈ کوئز سے پہلے ریویژن ہے۔ تو کورس کا تعارف لے لیتے ہیں کہ قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ۔ جی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے کیا واقعی آپ کو آسان لگا اور آپ نے سیکھا؟ جی کوئی بتائیے، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی؟ جی سعدیہ گیلانی، آپ کو لگا کہ آسان طریقہ ہے اور تیزی سے آپ نے سیکھا؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آسان، جی واقعی یہ بہت اچھا ایک کورس ہے اور بہت آسانی سے جو ہے اس میں سٹیپ ٹو سٹیپ آسان سے مشکل کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اور تو یہ قرآن کے 50% الفاظ ہم نے سیکھنے تھے جو کہ 41,111 بنتے ہیں، لیکن ہم 30 کو کراس کر گئے ہیں صرف 11 لیسنز میں الحمدللہ۔ تو کورس کے مقاصد یہی تھے کہ جیسے ابھی سسٹر نے ہمیں بتایا کہ قرآن سمجھنا واقعی آسان ہو گیا۔ نماز آپ لوگوں کو یقیناً پہلے سے بہتر لگتی ہوگی، گو کہ ابھی ہم نے پوری نہیں پڑھی، جتنا بھی کر لی اور زیادہ مؤثر بھی ہو جائے گی یقیناً آپ کو اپنے اس میں خضوع و خشوع، کیونکہ جب معنی سمجھ آئیں گے تو زیادہ سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم ہر لیسن میں زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں، اور نیک اعمال کی کیونکہ ہمیں ترغیب ہوتی ہے، حدیثیں پڑھتے ہیں، ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، اور بونس میں آپ نے 100 جملے سیکھنے ہیں اور ابھی تک تقریباً 50 سے زیادہ آپ سیکھ چکے ہیں۔ اب آپ نے بڑے اٹینٹیو بیٹھنا ہے اور جلدی جلدی جواب دینے ہیں تاکہ ہم یہ آدھے گھنٹے میں سارے انشاءاللہ ریویژن کریں۔ تو اس میں سورت نماز سے چونکہ ہم نے شروع کیا تو اس میں ہم نے یہ باقی صورتیں تو ابھی نہیں پڑھی۔ الفاتحہ ہم نے پڑھ لی، اذان پڑھ لی، دعا بعد وضو، رکوع سجود، یہ بھی ابھی ہم نے نہیں پڑھا۔ سورۃ اخلاص جو ہے وہاں تک ہم نے پڑھا ہے، باقی انشاءاللہ ہم اگلے سبقوں میں پڑھیں گے۔ تو ثنا، ہم چونکہ نماز ثنا سے شروع کرتے ہیں تو ہم ثنا سے ریویژن شروع کر لیتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانہ کا کتنے ٹکڑے کریں گے؟ انمیوٹ کر کے بولتے جائیے پلیز۔ کتنے ٹکڑے سبحانہ کا کے؟ 4۔ بیٹا صرف 2 ٹکڑے ہوں گے، سبحان اور کا۔ پاک ہے تو، سبحان کا مطلب ہے کا تو۔ اللہم کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 اس کے بھی ہوں گے۔ کوئی ٹکڑا نہیں ہوتا بیٹا، کوئی ٹکڑا نہیں ہوتا، اے اللہ، ٹھیک ہے۔ وَبِحَمْدِکَ، اور تعریف ہے تیری، اس کے 4 ٹکڑے ہوں گے، وا بی حمد اور کا۔ جیسے ہم نے الحمد پڑھا تھا نا، یہ بھی حمد ہے۔ وَتَبَارَکَ، بس اس کے ٹکڑے نہیں ہونے، یہ مبارک کی طرح، عید مبارک، تو یہ مبارک یہ اس کا حصہ ہے۔ باقی سبحانہ کا، اسموں کا، جدو کا، غیرو کا، بحمدی کا، سب میں کا علیحدہ ہے، تیرا تیرے کے مطلب میں۔ یہ امپورٹنٹ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹکڑے کرنے پوچھے جا سکتے ہیں آپ سے، کسی کی اردو ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسموں کا، تبارہ کا، اور برکت والا ہے تیرا نام، ٹھیک ہے۔ ہم آپ پڑھتے ہیں تعریف اور شکر، اسم کا پتہ ہے نام ہے، اسم کا تیرا نام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، اور تعالیٰ اور بلند و بالا ہے کیا؟ جدو کا تیری بزرگی، بلا اور نہیں، الہ کا کیا مطلب ہے؟ معبود، ٹھیک ہے۔ غیرک، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہوں گے، سوائے تیرے۔ غیرک کا مطلب، غیر کا مطلب ہے سوائے، سوائے تیرے۔ یہ ایکچولی میں خیال آپ نے بھی ثنا پڑھی نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی آپ کو اس میں کافی الفاظ کی سمجھ آ رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے تعوذ، جب بھی ہم قرآن پاک شروع کرتے ہیں تو ہم تعوذ سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی اعوذ کا کیا مطلب ہے؟ انمیوٹ کر کے بولتے جائیے پلیز۔ میں پناہ میں آتی ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ باللہ کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ باللہ کے کتنے 2۔ ٹکڑے کریں گے؟ جی 2۔ بی اور اللہ، 2 ٹھیک ہو گیا۔ اور بی کیا ہے؟ بی کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے۔ اور من کیا ہے؟ سے یہ بھی حرف جر ہے۔ حرف جر ہے جی۔ الشیطان،
शैतान क्या है? ये इसम है अल, लेकिन यहाँ इसम, अल का इसम। क्या मतलब है? अल का यहाँ क्या मतलब है? जी अल का तमाम यहाँ जीन्स, मतलब क्या है? शाबाश, अल बहुत इसम अच्छी। से जैसे पहले हमें बिल्कुल ठीक है। अल का मतलब खास। अर्रजीम, बेटा मेरी बात सुनिए, जो अल लगता है वो इसम को खास बना देता है, लेकिन उसके मुख्तलिफ मानी आते हैं। जो यहाँ पे तमाम, जैसे हम सूरत फातिहा में भी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें और शुक्र, तो तमाम जिन्स के शैतान, शैतान निर्रजीम। अब यहाँ पे ये जो के माने आया, मैं ये कनेक्ट कर रहा है, लेकिन दोनों खास इसम हैं, वो आपको ये। तो इससे हम कौन सी आदत सीखते हैं? तअव्वुज़ से। जी सादिया बताइए। जी अल्लाह की हिफाजत में आना। हाँ, सेफ्टी फर्स्ट। शैतान चूंकि हमारा दुश्मन है, तो हम अल्लाह ताला से उसकी पनाह में आ जाते हैं। उसके बाद फिर सूरत फातिहा है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मी के कितने टुकड़े करेंगे? 2 टुकड़े करेंगे। बी 2। और इस्म लिखना है आपने, बी और सिम नहीं लिखना, ठीक है? बी और इस्म, ठीक है? अल्लाह का तो मतलब आपको होता है अल्लाह के नाम से। अर्रहमान का क्या मतलब है? और अर्रहीम, और इनमें क्या फर्क है? जी सबा बताइए। अर्रहमान और अर्रहीम के मानों में क्या खास फर्क है? रहमान शिद्दत से रहम करने वाला, जी जी बिल्कुल ठीक है जी। और रहीम और रहीम, मुसलसल रहम करने। वेरी गुड। तो यानी अल्लाह की रहमत की मूसलाधार बारिश हमेशा हमारे पे बरसती रहती है। तो इससे भी हम 2 आदात सीखते हैं। जी बताइए, कौन सी 2 आदात सीखेंगे? हर इससे हम ये सीखेंगे कि हर काम को बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे ताकि बरकत हो, शाबाश, और बिल्कुल अल्लाह के ठीक। बारे में हमेशा हम मस्बत गुमान रखेंगे कि वो वेरी हमारी गुड, हर चीज। वेरी गुड। तो ये 2 आदात यहाँ से सीख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा जाता है कि ये आदत हम किस आयत से सीख रहे हैं, ठीक है? ठीक है। अल्हम्दु, ये तो आप सबको पता है कि अल है तो ये इसम है। लिल्ला के 2 टुकड़े गए हैं, जैसे हमने ऊपर इसके किए। रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं, जो तमाम जहानों का पालने वाला है या परवरदिगार है। अब ये मुझे बताइए कि इससे कौन सी आते हैं आप सीखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से क्या आदत सीखते हैं? हर हाल में अल्लाह का शुक्र करते हैं। शुक्र और करना खूब इल्म चाहिए, हासिल करें जी। और दूसरी बात, जी ब्रदर बताइए, दूसरी बताइए, दूसरी आदत जो खूब अभी इल्म बता रहे हासिल करना। हैं। शाबाश, इल्म हासिल करें ताकि, और कायनात पे गौर करें गौर ताकि, करना। जी कायनात पे गौर करें ताकि दिल से फिर अल्लाह की सही तारीफ निकलेगी। आलमीन, अल आलमीन, ये आपको समझ आ रही है? इसम है और क्या है? जमा है, यानून वाली जमा सालिम, जी। ठीक है? तो यहाँ से 2 आते सीख ली, यहाँ से भी 2, 4 हो गई हैं। फिर अर्रहमान रहीम से हम क्या आदत सीखते हैं? मतलब तो हमने देख लिया, इसम का भी आपको दूसरों पता पर है। रहमान रहम है करना, अल्लाह, तो फिर हमें भी रहम करना चाहिए। दूसरों पर हाँ रहम करना। जी बिल्कुल, दूसरों पे रहम कीजिए ताकि आप पर भी रहम किया जाए। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दूसरों पे रहम नहीं करता उस पे रहम नहीं किया जाएगा। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक का क्या मतलब है? मालिक है। मालिक। अच्छा, है। ये बाज दफा अलिफ से भी लिखा होता है, खड़ी जबर के अलावा बाज दफा अलिफ से लिखा है, ये सेम है। लेकिन अगर ये जबर से लिखा होता है, फिर इसका क्या मतलब होता है? फिर इसका मतलब होता है बादशाह, मालिक नास। नहीं, अगर लाम के नीचे तो जेर है ना मलकियत। बेटा, नहीं आप सुन लें, ठीक नहीं बोल रहे। देखें, अगर यहाँ जेर है और ऊपर सिंपल जबर होगी तो ये मालिकिन नास, जैसे हम सूरत नास तो हम पढ़ते हैं, अभी यहाँ नहीं पढ़ी, वैसे तो आप लोगों को पता है। इसका मतलब है बादशाह। और यहाँ भी जबर हो, लाम पे भी जबर हो, मलक वो होता है फरिश्ता, और उसकी जमा है फरिश्ता। मलाइकतुन। मलाइकतुन गोलता आती है, लेकिन ये मुअन्नस नहीं है, ये फरिश्ता, फरिश्ता उसकी जमा है, फरिश्ते, ठीक है? यौम का क्या मतलब है? जी दिन। शाबाश। दिन। और दीन के 2 कौन से मतलब होते हैं? 2 जी कौन से बदला मतलब? और जिंदगी गुजारने का वेरी गुड। तरीका। और बदला यहाँ और पे जिंदगी इसका गुजारने का बदला तरीका। और बिल्कुल जिंदगी ठीक हो गुजारने गया, का तरीका। बिल्कुल ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसका मतलब है बदले का, तो मालिक है बदले के दिन का। इससे क्या आदत सीखेंगे? जी सब आप बताइए, आप लोग हाथ खड़ा करके बताएं, सारे बोलते हैं फिर समझ नहीं आती। इससे क्या आदत सीखेंगे?
کوئی بھی کام کرتے وقت آخرت کو مد نظر رکھیں، کیونکہ اچھے کام کا اچھا اور برے کا برا کام ملنے والا. جی ایاک نعبد، ایاک کا کیا مطلب ہے؟ صرف تیری جی صرف تیری ہی. ایا کا مطلب صرف کا تیری ہی، صرف تیری ہی. کا شروع میں اکیلا نہیں آ سکتا، اس کو ایا کا تک ہم دیتے ہیں. ایا کا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. ہم آپ سیکھیں گے فعل مضارع میں آگے. نعبدو و ایا کا، اور تجھی سے یا تیری ہی ہم نستعین مدد چاہتے ہیں. نہ جیسے نہ کے لیے ہم کہتے ہیں نہ، تو یہ نون جو ہے یہ ہم کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہم نے کیا عادات سیکھی؟ چاہتے ہیں. تو کیا عادت سیکھی؟ ہر کام میں عبادت کی نیت ہو اور ہر کام میں اللہ کی مدد مانگیں. اللہ ہی سے مدد مانگے. شاباش. اللہ کے حکم پر چلنا، اس کی نافرمانی سے بچنا. جی اہدنا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 ٹکڑے کریں گے. ٹھیک ہے، اہدی دے نا ہمیں، ہدایت دے ہمیں کس چیز کی؟ صراط راستے کی، المستقیم. سیدھے راستے کی، سیدھا راستہ، سیدھے راستے پہ چلنے کی. اس کا ہوتا ہے یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اس پہ چلا بھی. اور یہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا خلاصہ ہے. یہ مشن سٹیٹمنٹ ہے مسلمانوں کی. ویسے آپ سے مشن سٹیٹ نہیں پوچھتے، آپ سے خلاصہ پوچھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم یاد رکھیں، یہ جو آیت ہے اس کا خلاصہ ہے. اب سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. تا انتا کے لحاظ سے علیہم کے بھی 2 ٹکڑے کریں گے، اللہ اور ہم. کون سے لوگ ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ کون سے 4 لوگ ہیں؟ کوئکلی. انبیاء، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. ویری گڈ. یہ آپ کو آتا ہے، شاباش. تو اس کا مطلب ہے ہمیں ہمیشہ اچھے لوگوں کی کمپنی میں رہنا چاہیے، صحبت میں رہنا چاہیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ جن پہ غضب ہوا، نہ جو گمراہ. جی پروین عابد، آپ مجھے بتائیں گے کہ مغضوب اور ضالین میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مغضوب اور ظالم میں ضالین جی کس کو آتا ضال ہے کا مطلب ہوتا ہے بتائیں گے؟ گمراہ ہونے والا، اور ضال کا مغضوب مطلب جس یہ کو مطلب علم تو ہو ٹھیک ہے. لیکن عمل نہ کرے. جی یہ برادر مغضوب آپ جس کو بتائیے. علم ہو، مغضوب جس کو اور علم عمل ہو نہیں لیکن وہ کرتا، عمل وہ نہ کرتا جانتے ہو. تھے، بالکل جو جانتے اور تھے لیکن ضالین عمل جو ہے نہیں نا، انہوں نے کیا. وہ ہے جو گمراہ نہ ہے، تو جس کو علم بھی نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے. اور علم بھی نہیں ہے اور سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی. جن کو پتہ بھی نہیں اور سیکھنے کی کوشش، تو ان دونوں پہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بری صحبت سے، ہمیشہ برے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے. تو اس میں آپ کو ٹکڑے کرنے آ سکتے ہیں، معنی آ سکتے ہیں، اور عادات آپ نے یاد رکھنی کس آیت سے کون سی عادت ہے. اور خلاصہ جو ہے وہ اس کا آپ کو ہم نے بتا دیا. اللہ سوری جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، انہوں نے شاید شروع میں دے دیا. چلیے آپ کو بتا دیا، اس میں چھوڑ دیں. ٹھیک ہو گئی بات. اب یہ ساری چیزیں آپ کو، چونکہ مین آپ کے بہت سارے چیپٹر جو ہیں وہ اسی سے شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی اذان. اذان کا کیا خلاصہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت یا اعلان. اللہ اکبر 4 دفعہ کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا، یہ سب کو پتہ ہے. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. ان کا کیا مطلب ہے؟ کہ ٹھیک ہے. اللہ کا مطلب نہیں ہے. اللہ معبود، اللہ کوئی سوائے، معبود، اللہ کوئی معبود، اللہ کہ سوائے، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا. ٹھیک ہے. اور کیا گواہی دیتے؟ اب ان کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب آگے اسی یہ بھی 2 دفعہ کہا جاتا ہے. واشہد ان محمدن عبدہ و رسول اللہ ہے. تو محمد رسول اللہ. اشہد ان محمدن رسول اللہ. تو یہ انا اور ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ انا بے شک. نہیں، اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ انا کا مطلب ہوتا ہے. اب یاد رکھ لیں، ان اور انا دونوں کا مطلب کیا ہے. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، جو زیر کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم گواہی دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جو ہیں وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی 2 دفعہ کہتے ہیں.
حیا الصلاح حیا علی الفلاح حیا علی الصلاح. فلاح کا کیا مطلب ہے؟ صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ صلاۃ کا مطلب ہے نماز کی طرف، اور فلاح کا مطلب ہے کامیابی کی. یہ مؤنث ہے، اس کی جمع بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ صلوات، الف تا لگا دیں گے. ٹھیک ہے. الفلاح کامیابی. ٹھیک ہے. تو کامیابی کی طرف آؤ اور بھلائی کی طرف آؤ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، اور لیکن ہم میں سے بدقسمت لوگ جو ہیں وہ نہیں سنتے اور اس کی طرف نہیں آتے. اب اینڈ میں پھر دوبارہ اللہ اکبر کہا ہے کہ آپ کوئی آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ تو بڑا ہے، اس کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم آ جاتے ہیں اذان سن کے تو وہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. یہ الفاظ اس لیے کہے گئے ہیں. یہ سوال بھی بعض دفعہ آپ سے پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فجر کی اذان میں جو ہے ایکسٹرا کیا کہا جاتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. خیر من النوم. خیرم بہتر ہے، من سے آپ کو پتا ہے نوم کا مطلب ہے نیند. نون سے یاد رکھیں کیونکہ ہم سوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب اقامت کے وقت بھی اضافی الفاظ کہے جاتے ہیں، قد قامت الصلاۃ. البتہ ایکچولی لکھا ہے، اس کا مطلب ہے نہیں یقیناً، تحقیق. البتہ لا کا مطلب ہوتا ہے لقد. ہاں تحقیق، ملتے جلتے معنی ہیں لیکن تحقیق بہتر ہے. قامت کیونکہ یہ مؤنث ہے، کھڑی ہو گئی ہے. کیا نماز کھڑی ہو گئی ہے؟ کہ ان لوگوں کے لیے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، وضو کر رہے ہیں یا انتظار کر رہے ہیں، تو ان کو بتائے کہ بس نماز اب کھڑی ہو گئی ہے. وضو سے پہلے کیا پڑھیں گے ہم؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں. ترجمہ ہم نے بھی کر لیا. اور وضو کے بعد کیا ہم پڑھتے ہیں؟ اشہد. یہ وہی الفاظ ہیں جو ہم نے ابھی اذان میں بھی پڑھے ہیں. دوسرا کلمہ ہے نا. مینلی اس میں کون سی چیز جو ہے؟ وحدہ کو کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ. ٹھیک ہے. ہو علیحدہ ہو جائے، وحدہ ہو وہ اکیلا ہے. لا شریکہ. شریکہ کے ٹکڑے کتنے کریں گے؟ کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا. یہ کاف اس کے ساتھ حصہ ہے. لہو کے 2 نہیں، شریکہ کے ٹکڑے نہیں ہوں گے. لا اور شریکہ علیحدہ علیحدہ، شریکہ کے ٹکڑے نہیں ہوں گے. لہو کے 2 ٹکڑے حروف جر اور ہو. واشہد، یہ بھی پڑھ لیا. انا کا مطلب کہ 2. عبدہ کے بھی 2 ٹکڑے، و رسولہ، اس کے بندے اور رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ٹوٹل شرک کا خاتمہ. کیونکہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے میڈم. بیٹا پھر یہ تو کوئی نیٹ کا ایشو ہو جاتا ہے، اس کو برداشت کریں. تو یہ اس لیے کہ شرک کی نفی کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے لوگوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیا. اس کے ساتھ ہی اب یہ اس کی کنٹینیوٹی میں ہے. یہ ابھی وضو کے بعد کی دعا چلی. اللہم، ہم نے کہا کوئی ٹکڑا نہیں کریں گے. اس کے 2 ٹکڑے ہوں گے. اجعلنی، اجعل بنا دے، نی مجھے، من التوابین. مین کا سے مطلب ہے توابین، یانون والی جمع ہے، ال ہے اسم ہے، توبہ کرنے والوں میں سے. واجعلنی، اور بنا دے مجھے، من المتطہرین. یہ بھی یانون والی جمع ہے، پاک صاف رہنے والی. یہ عادت ڈالیں، کیونکہ کسی نے اچھی طرح سے وضو کیا اور اس کے بسم اللہ پڑھ کے اور یہ دعا پڑھی تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائیں. رکوع کی تسبیح میں سبحان ربی العظیم. ربی، میرا رب کیوں میں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ یا ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کا ہی ہم نے کیے تھے ضمائر. تو پاک ہے میرا رب، العظیم، عظمت والا. اس میں 4 چیزیں ہیں. کون سی 4 چیزیں ہیں بتائیے؟ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی، ربوبیت بیان کی، اپنائیت ربی میرا رب، اور اس کی عظمت بیان کی. 4 چیزوں کا بیان ہے اس میں. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھنا آپ نے. رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ. سمع یہ ماضی کا صیغہ ہے، سن لی اللہ نے. لیمن 2 ٹکڑے کریں گے، اس کی جس نے حمیدہ ہو تعریف کی اس کی. اس کے بھی 2 ٹکڑے ہوں گے. یہ پہلے بھی ہم نے اسی طرح سے کیا. ربنا ولک الحمد. اب یہ ربنا ہے، اے ہمارے رب. جو ٹیبل ہم نے کیا تھا ربنا، ہم اس میں تھا ہمارے رب. یہ اس میں حرف ندا آ جاتا. ٹھیک ہے. ولکا 3 ٹکڑے، وا، لا اور کا، تیرے ہی لیے. الحمد، ہر قسم کی تعریف. یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. پھر رکوع سے اٹھتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے. ملء السماواتی. سما کی جمع ہے آسمانوں. مل کا مطلب ہے بھرنے کے برابر. اور ملء ارض، ارض آپ سب کو پتہ ہے زمین، اور زمین کے بھرنے کے برابر. اور ملء ما بینہما 2 ٹکڑے کریں گے. بینا درمیان، ہما 2، جیسے ہم کہتے ہیں ہوا اور ہم 2 سے کہیں گے تو یہ ہما بن جائے گا.
تو ان کے درمیان یعنی زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، اور مل اور بھر کر، ماں ہم نے کہا نا جو کے معنوں میں آتا ہے، جو شیتا انتا سے یاد رکھے تو چاہے، من شین کسی چیز میں، بعد یعنی زمینوں کے آسمانوں کو ان کے درمیان کی جگہ اور جس چیز کو اللہ تو چاہے بھر رہے، یعنی اتنا شکر اتنا گریٹیچیوڈ تھا کہ ہم اس کے سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا شکر ادا کرتے تھے۔ اب سجدے کی تسبیح میں دیکھیں، سبحان ربی اعلیٰ، پاک ہے میرا رب سب سے بلند، اعلیٰ سب سے بلند۔ اس میں بھی 4 باتیں ہیں، کوئی بتائے گا کون کون سی 4 باتیں ہیں؟ تبا بتاؤ اس میں کون سی 4 باتیں ہیں کوئکلی؟ پاکی، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیا، دوسرا کیا بتایا؟ ربوبیت بتائی ہے، رب ہے، تیسرا اپنائیت، میرا رب، اور سب سے بلند ہے۔ سجدہ جو ہے اس میں ہمارا سر جب زمین پہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اوپر عرش پہ ہے، لیکن وہ سب سے سچی ہماری پوزیشن ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں سجدے کی، اس لیے اپنے سجدے بہت لمبے اور بڑے اچھے کریں انشاءاللہ۔ تشہد اس کے بعد ہے التحیات، سبھی قولی باتیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور سبھی بدنی باتیں، والطیبات اور سبھی مالی باتیں۔ ان میں کیا چیز کامن ہے؟ یہ کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے بناوٹ سے کیا ہے؟ پلیز اس کے شور ہے، مائک اپنا بند۔ جی ان میں کیا خاص بات ہے تینوں میں کامن؟ یہ کیا ہے؟ اسم ہے اور کیا کیا بتائیے؟ اس کے اندر 3 چیزیں آپ نے بتانی ہے، سعدیہ بتائیے۔ التحیہ تو کیا ہے؟ جی یہ ال جو لگا ہوا ہے تو یہ یہ اسم، ال لگا جلدی جلدی سے 3 چیزیں بتاؤ نا، 3 اور کیا ہے یہ؟ میں میں قولی الف تا عبادت، آ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ جمع ہے اور یہ مؤنث ہے، جی اسم ہے۔ اور جمع یہ تینوں الفاظ اسی طرح سے ہیں۔ بیٹا میں آپ سے معنی تو پوچھ نہیں رہی، میں پوچھوں کہ لفظ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تینوں کے تینوں اسما ہیں، مؤنث ہیں اور جمع ہیں، عبادتوں کی، ٹھیک ہے؟ عبادتیں ہیں یہ تینوں عبادتوں کی قسمیں۔ اچھا تو آپ کو عبادتوں کی قسمیں ہیں، پر تو سبھی قولی باتیں، سبھی بدنی باتیں اور سبھی مالی باتیں، ٹھیک ہے؟ قولی میں تو نماز آ جی جاتی وہ ہے۔ آپ ڈیٹیل پر نہیں، ڈیٹیل ہم یہ نہیں کر سکتے بیٹا، ٹائم نہیں ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے ڈیٹیلز قولی میں کیا آتے ہیں، نماز بھی آئے گی، ذکر بھی آئے گا، صلوات کا مطلب میں بھی آپ کی نماز جو ہے مینلی آ جاتی ہے، ویسے صلوات کا مطلب پوری باتیں بھی جو ہیں ان کو بھی صلوات کہتے ہیں۔ تو یہ بات اس لیے کہا زکوٰۃ صدقہ خیرات، کیونکہ ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ السلام، سلام ہو علیکہ آپ پر، کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایوہ النبی، یا ایوہ کی طرح ایوہا کا بھی مطلب اے ہے، اس کا بھی وہی مطلب ہے، اس کا بھی کوئی ٹکری نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام ہو آپ پر، اور ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، کوئی ٹکرا نہیں کریں گے، یہ اس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ وبرکاتہ، کتنے ٹکڑے کریں گے اس کے؟ 3، واو برکات اور ہو، شاباش، اور یہ برکات بھی اسی، نہیں 2 نہیں 3 ہے، یہ ہو علیحدہ ہے، واو علیحدہ ہے، برکات بھی اسی طرح سے برکات کی جمع ہے الف تا والی، مؤنث کی جمع ہے۔ السلام، ابھی ہم نے کہا پڑھا سلام، علینا 2 ٹکڑے کریں گے، علی حرف جر ہے نا، ہم، سلام و ہم پر، علی اور وہی دوبارہ آ گیا کس پہ؟ عباد اللہ الصالحین، عبد، عباد کا مطلب ہے بندے، تو عبد اس کا سنگولر واحد ہوتا ہے، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ عبد کی جمع عباد، یہ بھی آپ کو پوچھ لیتے ہیں جمع واحد۔ صالحین، صالح کی جمع ہے یانون والی جمع سالم، جو نیک ہیں۔ تو یہ اس میں یہ بھی سوال پوچھ لیتے ہیں کہ کون کون سی عبادات اس میں بتائی ہیں، تو یہ تینوں آپ کو آتی ہیں، یہ آپ انشاءاللہ کر لیں گے۔ اشہد، ہم نے یہ سب پیچھے پڑھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ ہم سب پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ عبدہ کے بھی 2 ٹکڑے کریں گے، رسولہ کے بھی 2 ٹکڑے کریں گے۔ اس کے بعد ہم درود کا مطلب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا۔ اللہم کا تو اب سب کو پتہ نا، اے اللہ، اور کوئی ٹکرا نہیں ہوگا۔ صلی اللہ، رحمت بھیج، اگر صرف میں صلی کا ویسے ہی مطلب پوچھوں تو کیا مطلب ہوگا بتائیے؟ نماز، نماز پڑھ،
نماز نہیں، نماز پڑھ، نماز پڑھ، ٹھیک ہے. نماز ہوگا سلات، لیکن ہم کہتے ہیں سلی لی ربی کا، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. کوثر میں پڑھتے ہیں نا، تو یہاں حرف جر بدل گیا تو معنی بدل گئی. ہم ابھی آپ کے ریویژن میں بھی بتائیں گے گرامر پارٹ کی. تو یہ صلی علی کا مطلب ہے رحمت بھیج، کس پہ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور علی آل محمد. آل کا کیا مطلب ہے؟ آل میں کون کون شامل ہوتا ہے؟ جلدی سے بتائیے. شاباش. اولاد اور ازواج، اتباع کرنے والے. اتباع کرنے والے، خاندان اور اتباع کرنے والے. تو اگر ہم اتباع کرتے ہیں تو آل میں ہم بھی شامل ہیں، تو یہ ہم پہ بھی ساتھ ہمارے لیے اپنے لیے بھی دعا ہو رہی ہے. ویسے بھی جب ایک دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 بار اس پہ رحمت بھیجتا ہے. تو اس میں فائدہ تو ہمارا ہی ہے جب ہم درود پاک بھی پڑھتے ہیں. کما کا مطلب ہے جا، جیسے. صرف کا بھی لکھا اس کا مطلب بھی جیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے سلیتا، جیسے فعلتا، ٹھیک ہے، آپ نے کیا، یعنی رحمت بھیجی رحمت تم نے. سلیتا علی ابراہیم کو، یہاں پھر چونکہ علی آ رہا ہے تو اسی ریفرنس سے یہاں بھی رحمت بھیجی کا اس کا، اور تا انتا کی طرح یہ اس طرح سے آتا ہے. علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر جیسے رحمت بھیجی. ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ویسے ہی بھیج جیسے ان کے اور ان کی آل پہ بھیجی تھی. انا کا کتنے ٹکڑے کریں گے؟ جی بولیے. دو. انا، اب یہ بے شک ہے زیر والا، حمزہ کے نیچے جب زیر ہوگی پھر، ٹھیک ہے. اب یاد رہے گا نا، ان اور انا کا مطلب کہ، انا کا مطلب جی بے شک، اور اگر ان ہوتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا؟ اگر. اگر 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 وہ اگر ہے. تو یہ چاروں کو اپنے یاد رکھنے. کا، انا کا 2 ٹکڑے کریں گے. حمید مجید، یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، یہ تنوین ہے تو یہ تو اسم ہے، ٹھیک ہے. بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. اب جو اس کا دوسرا حصہ آتا ہے اس میں صرف جو ہے اللہم بارک، صرف یہ فرق ہے. برکت عطا، بارک علی محمدین، برکت عطا فرما. باقی سب کچھ وہی ہے جو ہم نے پڑھا. اور یہاں بارکتا، ٹھیک ہے، صلیتا تھا، بارکتا کا مطلب برکت عطا کی تو نے. یہ 2 نئے لفظ ہیں، باقی سب وہی ہے جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. تو یہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، اور کیونکہ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. پھر نماز کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں ربنا، یہ اب سب کو پتا ہے کہ اے ہمارے رب. اس میں حرف ندا آ جاتا ہے جب یہ زبر کے ساتھ آتا ہے. آتینا 2 ٹکڑے کریں گے. آتینا دے، نہ ہمیں. پھر دنیا، یہ تو سب کو پتا ہے دنیا مؤنث ہے، گو کہ اس میں جی اسم تو ہے، مؤنث کی نشانی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ مؤنث ہے. نار بھی مؤنث ہے. یہ دونوں آپ نے یاد رکھنے ہیں، مختلف میں آ جاتا ہے، یا نوٹ کر لیں اگر کسی کو نہیں پتا. فی کا آپ کو پتا ہے میں حرف جر ہے. تو کیا کرے؟ اے اللہ دے ہمیں دنیا میں حسنہ، بھلائی. وفی الآخرہ، یہ آپ کو سمجھ آ رہی، اسم کی تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، مؤنث کی بھی سمجھ آ گئی، گولتا ہے. حسنہ یہ بھلائی، کیونکہ اسم میں ہم صفت کو بھی شامل کرتے ہیں عربی میں، تو یہ بھی مؤنث ہے اور اسم ہے. وکینا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 3 تین. وا کی اور نہ. کی کا مطلب ہے بچا، نہ ہمیں. وکینا یہ پڑھائیں گے اب آگے آپ کو. فعل کی کا مطلب ہے بچا، وا کی نہ ہمیں. عذاب، عذاب النار، آگ کے عذاب سے، ٹھیک ہے. اس کے بھی 2 ٹکڑے ہوں گے آتی نہ کے. الاخرہ باقی آپ کو ال سے سمجھ آ جاتی ہے، لیکن یاد رکھنا ہے کہ النار اور دنیا جو ہیں یہ دونوں مؤنث ہیں. ان میں مؤنث کی نشانی نہیں ہے پر مؤنث ہیں. نماز کے بعد ایک بڑی اہم دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم. اب آپ کو اللہم تو پکا ہو گیا، اے کے مطلب میں آتا، ٹھیک ہے. اللہم آئنی 2 ٹکڑے کریں گے. آئن مدد فرما، نی میری، تشدید کے ساتھ ہے. آئنی، نی کس لیے؟ اللہ حرف جر ہے، ہمیں پتہ ہے. ذکری کا 2 ٹکڑے کریں گے، تیری یاد کرنے پر یا تیرا ذکر کرنے پر. وہ شکری کا، اور تیرا شکر کرنے پر. اور وہ حسن عبادت،
اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. یعنی ہمیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے ہوتی ہے. تو یہ دعا بھی حضور کی بڑی فیورٹ دعا تھی, مانگتے تھے. ہمیں بھی یہ دعا ضرور مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اور سورۃ اخلاص, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کا کیا مطلب ہے؟ کہہ دیجئے. کہہ دیجئے, ٹھیک ہے. قل هو اللہ احد. احد کا کیا سمجھ آتی ہے؟ کیا ہے احد؟ ایک اکیلا ایک ہے, یکتا ہے, اسم, واحد ہے. اسم ہے, اس کا مطلب ہے یکتا, ایک اسم ہے. اللہ الصمد, ال آ گیا تو یہ بھی اسم ہے. بے نیاز, اس کو وہ کسی کا محتاج نہیں, ہم سب اس کے محتاج ہیں, ٹھیک ہے. لم, لم کا آپ کو مطلب بتایا, ڈیڈ نوٹ, نہیں کے معنی میں آتا ہے یہ. اب ایک منٹ کے لیے سمجھ لیں, گو کہ آپ نے پڑھا نہیں. یہ جو یلید ہے نا, یہ مزارے کا صیغہ ہے, مزارے کا صیغہ. لیکن پلیز اپنے مائک بند کر لیجئے. اللہ بے نیاز ہے. لم یلد, نہ اس نے کسی کو جنا, ولم یولد, نہ وہ کسی سے جنا گیا. یہ ایکٹیو وائس ہے, یہ پیسیو وائس ہے. لم, اب یلد کا تو نہ ہوگا مطلب نہ وہ جنتا ہے نہ جنے گا. لیکن جب لم آ جاتا ہے تو وہ مدارے کا معنی ماضی میں لے جاتا ہے اور نہیں میں لے جاتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے, ولم یولد, اور نہ ہی اس کو کسی نے جنا, یعنی نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے. تو یہ ایکٹیو وائس ہے, یہ پیسیو وائس ہے. ولم, اور نہیں, یقل لہو ہے, لہو دو ٹکڑے کریں گے. کفوان کا مطلب ہے برابری, ہم سر, برابری کرنے والا. احد, کوئی سٹریس دینے کے لیے کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے. تو خلاصہ اس کا ہم نے یاد رکھنا ہے, اللہ تعالیٰ اکیلا ہے, ذات میں, صفات میں, حقوق میں اور اختیارات میں, ٹھیک ہے. صرف اللہ کا ہی حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے. اختیارات, حلال و حرام, قانون سازی صرف اللہ کا حق ہے. اور سورۃ اخلاص کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اس کو ایک بار پڑھ لیں تو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. کیونکہ اس میں کیا, اس میں توحید, اللہ تعالیٰ یکتا ہے بتایا ہے, اور توحید کے مضامین تقریباً 1/3 آتے ہیں قرآن پاک میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورۃ اخلاص کو پڑھا کرتے تھے فجر اور مغرب کے بعد 3 بار, اور باقی نمازوں کے بعد 1 بار. تو ہمیں بھی اس کو اسی طرح سے پڑھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ کی گرامر کی ریویژن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر, آپ نے ماشاءاللہ سے بہت اچھی ریویژن کروائی, اور مجھے پوری امید ہے کہ تمام جو ساتھی ہیں ان کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر شیئر. انشاءاللہ بہت ہی اچھی کروائی, الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو ریویژن کے اس سیشن میں خوش آمدید. اور الحمدللہ آپ کا پچھلا سیشن بھی بڑا اچھا ہوا ہے, تو امید ہے آپ کی اس سے بھی اچھی تیاری ہو جائے گی. اور اب ہم انشاءاللہ پوری کوشش کے ساتھ گرامر والا جو پارٹ ہے اس کو بھی کوشش کریں گے کہ ہم جتنا اچھا اس کم سے کم وقت میں اسے سیکھ سکیں, ریوائز کر سکیں, تو ہم اسے ریوائز کریں. پہلا مقصد ریویژن کا کہ کم وقت میں ہم قرآن کے ہزاروں لفظ سیکھتے ہیں, تو اس لیے اپنی نیت, اپنے جذبے اور اپنے جو تیاری ہے اس کو بالکل اپنا ایکٹیو رکھیں تاکہ اچھا اس گھنٹے کو ہم استعمال کر سکیں. دوسری یہ بات کہ انشاءاللہ اس ریویژن کے نتیجے میں آپ کی بہت اچھی تیاری ہو جاتی ہے, اور آپ کے انشاءاللہ نمبرز جو ہیں اس میں فائنل میں یا آپ کا جو مڈ کوئز ہونا ہے اس میں اچھے آ جائیں گے انشاءاللہ. تو باقاعدہ شروع کرتے ہیں. گرامر کو ہم گرامر میں یہ جو قواعد سیکھتے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھتے ہیں. ٹی پی آئی کیا ہے,
میں نے ابھی جیسے کہا کہ آپ نے پوری تیاری کر لینی ہے. تیاری کیسے ہوتی ہے؟ اپنی پوری صلاحیتوں کو ایکٹیویٹ کر لیں. صلاحیتیں کون سی ہیں؟ یہ والی: سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. تو لیٹ سٹارٹ. سب سے پہلی کیا چیز ہم نے سیکھی تھی؟ یہ تھا ہمارا یہ والا ٹیبل جسے ہم کہتے ہیں اٹیچڈ پروناؤن کا ٹیبل. جی سسٹر اسرا، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ سوری. اچھا، تو اس ٹیبل کو ہم کہتے ہیں اٹیچ پروناؤن کا ٹیبل. یعنی اس میں اسم ضمیر ہوتے ہیں جو الگ ڈیٹیچڈ ہیں. یہ ڈیٹیچ پروناؤن، ضمائر منفصلہ جو فاصلے پہ لکھے ہوتے ہیں. یہ الگ الگ لکھے جاتے ہیں، یہ جوڑ کر نہیں لکھے جاتے. اور مطلب ان کا وہی ہوتا ہے، اسم ضمیر کسی کی پرسنالٹی کو شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب. اس کے بعد ہم یہ 3 نئے حروف سیکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ 3 نئے حروف ہیں: وا، فا، آ. وا کا مطلب اور، فا کا مطلب بس، آ کا مطلب کیا. ٹھیک ہے، آپ کی بھی باری آئے گی، ہم انشاءاللہ آپ سے پارٹیسپیٹ کروائیں گے بھی. فہوا، یہ آپ کو سمجھ آئی؟ وہ جو ڈیٹیچ پروناؤن والا آپ کا ٹیبل تھا، اس کو اس نے ان حروف کے ساتھ جوڑ کے اب آپ کو سکھانا ہے جو آپ نے ابھی جسٹ پیچھے فا، وا اور آ سیکھی ہے نا. یہ اس کے ساتھ اب دیکھیں، فاہوا پس وہ، فہم پس وہ سب. تو اسی طرح باقی کا بھی ٹیبل بن جائے گا، چاہے آپ اسے آ کے ساتھ جوڑ کے وا کے ساتھ جوڑ کے کریں، یا چاہے آپ اسے فا کے ساتھ جوڑ کے کریں، باقی ٹیبل ویسے ہی ہوگا. اچھا جی، یہ کیا ہے؟ اسم پہ بات آ جاتی ہے. اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عام اور ایک خاص. ٹھیک ہے، عام اسم کو ڈسکس کرتے ہیں ابھی. عام اسم کیا ہے؟ کتابن جیسے. ٹھیک ہے، عام اسم کی عام طور پہ پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر پہ تنوین ہوتی ہے. تنوین کا مطلب کیا ہے؟ 2 پیش، 2 زیر، 2 زبر. تو جب یہ ایسا کوئی اسم آئے گا، آپ نے فوراً سمجھ جانا ہے کہ یہ اسم ہے اور اسم عام ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے ہم انگلش میں بھی کہتے ہیں نا ا بک. ا بک کا مطلب ہوتا ہے کوئی عام کتاب. جب اسے خاص کرنا ہو تو عربی میں بہت آسان طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ اسم کے ساتھ شروع میں ال لگا دیا جاتا ہے. جب ال لگاتے ہیں تو وہ خاص ہو جاتا ہے. اسی طرح کا جو رول ہے نا، وہ انگلش میں بھی یوز ہوتا ہے. جیسے د لکھ دیتے ہیں نا، تو د کا مطلب ہوتا ہے خاص چیز. یہ دیکھیں، یہ مثال آپ کو زیادہ ایکسپلین کر دے گی. ال جب آیا تو وہ کتابن کی جو تنوین ہے نا، وہ ختم ہو گئی اور وہ ایک پیش رہ گئی. ٹھیک ہے، الکتابو بن گیا. ویسے وہ کتابن تھا. تو اب آئندہ جب بھی آپ کے سامنے تنوین والا لفظ آئے گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم ہے اور اسم عام ہے. اور جب آپ کو اس کو خاص بنانا پڑے گا تو پھر آپ اس کے شروع میں ال تو لگائیں گے، لیکن آخر پہ آپ نے اس کی تنوین والی کیفیت ختم کرنا نہیں بھولنا. ٹھیک ہے، یعنی ایک زبر، ایک زیر یا ایک پیش آئے گی. اس کے بعد کیا ہے؟ اسم میں جمع بنانے کا طریقہ. سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ وہی اسم پکڑیں، اس کو سامنے لکھیں اور اس کی تنوین والی جو کیفیت ہے اس کو ختم کریں اور آخر پہ واو نون لکھ دیں. کتنا آسان ہے نا. مسلمون لکھا ہوا ہے، اس کی جمع کیسے بنے گی؟ مسلمون. اس نے صرف واو نون کا اضافہ کیا اور میم کی ایک پیش کم کی ہے. اسی طرح مسلمن سے مسلمین اور مسلمین کا سے بھی مسلمین. ٹھیک ہے، پیش والا کیس ہوگا تو واو نون لگائیں گے. 2 زبر والا، 2 زیر والا کیس ہوگا تو یا نون لگے گا. مسلمون، مسلمین، مسلمین. ٹھیک ہے، یہ بہت سادہ طریقہ ہے اسم کی جمع بنانے کا. لیکن ہم نے جو جمع ابھی پیچھے بنائی وہ کون سا اسم تھا؟ تنوین والا، یعنی عام اسم. تو جب ہم نے خاص اسم لینا ہو، پہلی بات تو یہ کہ خاص اسم کے لیے ہم نے شروع میں ال لگا دیا. اگر ہمیں اس خاص اسم کی جمع بنانی پڑ جائے پھر کیا کریں گے؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی پہلے والا رول ہے.
صرف یہ کہ آپ ال کو ختم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, آپ نے مسلمون سے المسلمو بنایا تھا, تو جب المسلمو کی جمع بنائیں گے تو وہی واو نون لگائیں گے, المسلمون بن جائے گا. پھر آپ نے مسلمن سے خاص اسم کیا بنایا تھا, المسلمہ. ٹھیک ہے, تو اس کی بھی جمع اب کیسے بنے گی, مسلمین لکھیں گے, شروع میں ال آ جائے گا, المسلمین بن گیا. تو اسی طرح جب مسلمین کی ہم نے اسم خاص ال کے ساتھ المسلمی بنائی, تو پھر جب اس کی جمع بنائیں گے تو وہی المسلمین ہو جائے گا. دیکھیں یہ اسی طرح کا ٹیبل لگتا ہے جیسے پہلے آپ نے ٹیبل دیکھا نا, لیکن فرق کیا ہے, فرق یہ ہے وہ بھی اسم ضمائر کا ٹیبل تھا, یہ بھی اسم ضمائر کا ٹیبل ہے, لیکن اسے کہتے ہیں ضمائر منفصلہ, فاصلے والے, الگ الگ لکھے ہوئے. ان ضمائر کو کہتے ہیں اٹیچڈ پروناؤنس, ضمائر متصلہ, متصل, جڑے ہوئے. یہ جہاں بھی آپ کو عربی میں, قرآن میں کہیں بھی نظر آئیں گے, یہ جوڑ کے لکھے ہوئے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ ابھی بھی دیکھیں, آپ کو یہ اس طرح سے لگ رہا ہے نا جیسے شروع میں ان کے جو شروع کا حصہ ایسے لگتا ہے نامکمل ہے. اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ ابھی کوئی چیز جڑ کے آنی ہے, تو وہ کیا جڑ کے آنا ہے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. ویسے اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. یہ کیا ہے, ہو کا مطلب ہے اس کا, یہ اس کی پوزیشن شو کر رہا ہے, جسے ہم نے پیچھے ہوا کہا تھا یعنی وہ. تو اب یہ ہو جو ہے اس کی پوزیشن شو کر رہا ہے, وہ نہیں کہہ رہا, کہہ رہا ہے اس کا, اس کی, اس کے, اس کو, اسے. یہ سارے جو لفظ ہوتے ہیں نا یہ ہو میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سفائس کرتا ہے اس کو. پھر اسی طرح ہم, وہ سب, سوری ہم نے پہلے پڑھا تھا ہم, وہ سب. تو یہ والا جو ہم ہے جب جوڑ کے لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ان سب کا, ان سب کو, ان سب کی, ان سب کے, انہیں. ٹھیک ہے, وغیرہ. اسی طرح باقی نیچے والے بھی آئیں گے, کا, آپ کا, جی, میرا, کم, آپ سب کا, نا, ہمارا, یا ہم سب کا, یا ہمیں, وغیرہ وغیرہ. یہ دیکھیں یہ اسے جوڑ دیا نا, اسم کو پکڑا اور ہم کا, جی, کم, نا کے ساتھ جوڑ جوڑ کے لکھنا شروع کر دیا. تو ہمارے سامنے ایک نا آدھا سا جملہ بن کے آ گیا ہے. ربو ہو اس کا رب, ربو ہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربو کم آپ سب کا رب, ربنا ہم سب کا رب. اس کے بعد ہم کیا سیکھیں گے, ریوائز کریں گے مذکر اور مؤنث. ہم نے ابھی تک جو بھی کیا ہے مذکر پہ ورکنگ کی ہے نا. مذکر کیا, اسم سیکھا, اس کا خاص سیکھا, اس کی جمع سیکھی, پھر ہم نے اس کی ضمائر بھی سیکھے. پلیز اپنے مائکس میوٹ کر دیں. اچھا جی, تو اب ہم اسی اسم کی مؤنث سیکھنے لگے ہیں. دیکھیں ہم نے پہلی چیز, پہلا لفظ یہ سیکھا تھا, ہوا, وہ مرد. ٹھیک ہے, تو اگر ہم نے یہ مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہو تو ہیا, ہیا کا مطلب وہ عورت. ٹھیک ہے, یہ اس کا آلٹرنیٹ ہے, یعنی آلٹرنیٹ مؤنث کے لیے. ہوا وہ مرد, ہیا وہ عورت. یہ دیکھیں ہوا مسلمون, وہ مسلمان مرد, ہیا مسلماتن, وہ مسلمان عورت. اس میں بھی ایک تبدیلی آئی کہ جو مسلم ہے وہ تو پورا لفظ ویسے ہی ہے, لیکن آخر پہ گولتا لگا دی تو یہ مؤنث بن گئی. پھر باقی بھی نیچے سیم وہی پریکٹس کی ہوئی کہ مومن, صالح, صابر, شاکر, سارا لفظ اس نے ویسے ہی لکھا ہے, بس آخر پہ گولتا لگا دی تو سمپلی وہ مؤنث بن گیا ہے نا. اچھا آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا ہوا صالحون کا مطلب کیا ہے؟ وہ نیک ہے. ہوا صالح کیا وہ نیک؟ جی ہوا جی وہ سسٹر نیک سب وہ نیک ہے. وہ وہ نیک ہے. مرد کون مرد نیک ہے. ہے؟ جی جی وہ نیک مرد ہے. وہ نیک مذکر, وہ نیک مرد. ٹھیک ہے, تو جب اس کا جواب یہ والا آتا ہے اس کے اپوزٹ پہ ہیا صالحاتن, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ عورت نیک ہے. وہ عورت نیک ہے. ویری وہ گڈ, نیک ویری عورت ہے. گڈ. اچھا دیکھیں آپ نے ایک اور خوبصورتی دیکھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ چھوٹے چھوٹے لفظ اور حرف سیکھ رہے تھے, لیکن اب آپ جو جملہ بول رہی ہیں اس میں آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک نیک مرد ہے, وہ ایک نیک عورت ہے. یعنی
یہ جو ہوا صالح ہی یا صالحہ لکھا ہوا ہے یہ صرف 2 لفظ نہیں ہے، یہ ایک پورا جملہ ہے اس کے تھیم میں، ٹھیک ہے. اچھا مؤنث کی مثال کیا ہے؟ یہ بہت سمپل ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، یعنی ابو بکر اللہ تعالیٰ خوش ہوا اس سے، یعنی ابو بکر سے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا لکھتے اور پڑھتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے عائشہ اللہ تعالیٰ خوش ہوا اس سے، عائشہ سے، یعنی اس عورت سے. تو اسی طرح ربوہ تھا ربوہا بن گیا، یعنی ربوہ کا مطلب اس مرد کا رب، ربوہا کا مطلب اس عورت کا رب. اسی طرح کتابوہا اس عورت کی کتابوہ اس مرد کی کتاب، کتابوہا اس عورت کی کتاب. یہ دیکھیں اس میں سب سے اینڈ والا اسمہ اسمہا، یہ کون بتائے گا اسمہ کا کیا مطلب ہے؟ جی نام، اس کا نام، اس کا نام، اس کا اس نام، مرد کا نام، جی اس بالکل مرد کا بالکل، نام، ویری گڈ. اس عورت کا نام. اسمہا کا مطلب اس عورت کا نام، ویری گڈ، ٹھیک ہے. اب مؤنث کی بھی جمع بنتی ہے، مذکر کی جمع بنائی تھی نا واو نون اور یا نون لگا کے، تو یہاں پہ ہم مؤنث کی جمع بنا رہے ہیں. مسلماتن سے الف کچھ بھی چینج نہیں ہوگا زیادہ، وہی جو تا ہے اس کو اس نے آخر پہ پوری کھول کے لکھ دیا ہے اور درمیان میں اس نے الف لگا دیا ہے. تو مسلماتن سے مسلماتن، اور مؤمناتن مؤمناتن، صالحاتن صالحاتن، کافراتن کافراتن، اور مشرکاتن مشرکاتن. یہ دیکھیں جی یہ کیا ہے؟ مسلمہ تن لکھا ہوگا تو اس کی جمع کیا بنے گی؟ مسلماتن، الف اور تا آ جائے گی اور تا کے اوپر 2 پیش آئیں گی. اسی طرح مؤمناتن مؤمناتن، صالحاتن صالحاتن. لیکن اگر کیس آ جاتا ہے 2 زبر اور 2 زیر والا تو اس کی جمع آپ کیسے بنائیں گے؟ مسلمتن اور مسلمتن، ان دونوں کی ایک طریقے سے، یعنی 2 زبروں والی اور 2 زیروں والے کیس میں جمع کی مسلم مؤنث کی جمع جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ الف تا اور نیچے 2 زیریں. مسلمتن سے مسلماتن، مسلمتن سے بھی مسلماتن. آخری والا کروا دیتی ہوں، صالحاتن سے صالحاتن اور صالحاتن سے صالحاتن. ٹھیک ہے، سمپل ہے نا. جی اسم پہ ہم جی کسی نے کچھ کہنا ہے؟ سسٹر طاہرہ بطول. میڈم یہ مشکل تھا پیچھے والا مونس والا. یہ دوبارہ کر جی لیتے ہیں. یہ والا. دیکھیں مسلماتن ہوتا ہے ایک لفظ، ٹھیک ہے. دوسرا لفظ ہے مسلماتن، تیسرا لفظ ہے مسلماتن، ٹھیک ہے. یہ 3 لفظ ہو سکتے ہیں اگر ایک مسلمان عورت کو شو کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو جب اس کی جمع کروانی ہے تو جمع میں مسلماتن کا تو سمپل رہے گا نا، تن ہی رہے گا، الف تا آ جائے گا نا، مسلماتن بن جائے گا. مسلماتن سے مسلماتن بن جائے گا. لیکن جب ہم نے 2 زبر اور 2 زیر والی اسم کی جمع بنانی ہوگی تو ہم ان کو آتن آتن کر دیں گے، ٹھیک ہے، مسلماتن. اب سمجھ آئی؟ جی میڈم سمجھ آ گئی ہے. بس اس کو تھوڑا سا نا ریوائز کرنا پڑتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے. بس یہ کہ تھوڑی دیر بعد بھول جاتا ہے اگر ہم اس کی بار بار ریویژن نہ کریں تو. ویسے یہ بہت سمپل ہے. ہم کرتے ہیں حروف. اسم پہ ہم نے کام کر لیا نا. اسم ہم نے سیکھا کہ ہوتا کس طرح کا ہے، کیا پہچان ہوتی ہے اسم کی. پھر ہم نے دیکھا اسم کی قسمیں کون سی ہیں، عام خاص. پھر ہم نے دیکھا کہ اسم کو کی مذکر جو ہے وہ کیسے بنتی ہے، اس کے ضمیر کیسے بنتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ اسم کی جمع کیسے بنتی ہے. اس کے بعد ہم نے اسم کی مؤنث سیکھی اور پھر ہم نے اس کی جمع سیکھی. اب ہم حروف پہ کام کریں گے. یہ 3 حروف ابھی آپ کے سامنے لکھے ہوئے. ابھی تک آپ نے کل 9 حروف سیکھے ہیں، ٹھیک ہے. 9 حروف میں پہلے 3 یہ ہیں. پلیز انمیوٹ خود کو میوٹ کریں. سسٹر سائمہ اور سسٹر طاہرہ کا مائک آن ہے. سسٹر سائمہ آپ کا مائک آن ہے، پلیز میوٹ کریں خود کو. اچھا جی، لا اور لی، من اور ان، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ لی یا لا کو، من کو، ان کو آپ کو وہ سکھائے گا کہ اس نے اسم
جو ہے آپ کے ضمیر جوڑ کے لکھے جانے والے، ان کے ساتھ یہ کیسے جوڑ کے لکھے گا. یہ آخر پہ ایک سلائیڈ آئے گی. پھر اس کے بعد 3 فردر نئے آ جاتے ہیں. لی کا مطلب یہ ہوتا ہے نا الحمدللہ، یہ مثال یاد ہے شروع میں آئی. ٹھیک ہے. من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من کا مطلب ہوتا ہے سے، ان کا مطلب بھی ہوتا ہے سے، یا اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے بارے میں. تو یہ رضی اللہ عنہ، اس کی ہم نے یہ والی اگزامپل دیکھی تھی. آپ ایکٹیو ہو جائیں جی. یہ جو لہو والا ٹیبل ہے یہ کون سکھائے گا؟ دیکھیں لا حرف ہے اور ہو اسم ضمیر ہے. اب وہ آپ کو جتنے بھی اسم ضمیر اس نے سکھائے تھے اٹیچ پروناؤن والے، وہ آپ کو سارے حروف کے ساتھ جوڑ جوڑ کے بولنے بتائے گا کہ کیسے بولنے ہیں. سسٹر پروین عابد نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. سسٹر پروین آپ لہو والا ٹیبل کروائیں. جی لہو، اس کے لیے لہم، ان سب کے لیے لکا، آپ کے لیے لی، میرے لیے لکم، آپ سب کے لیے لنا، ہمارے لیے. جی ٹھیک ہے، شاباش. سسٹر سائمہ زاہد آپ منہو والا ٹیبل کروا دیں. جی میم. من ہوں اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، مننا ہم سے. گڈ، شاباش. سسٹر نیکسٹ سسٹر کون سی ہیں؟ سسٹر نفیسہ اختر. سسٹر آپ انہو والا ٹیبل کروائیں. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سے، انا ہم سے. یہ ساتھ میں کوئی اور سسٹر کا بھی مائک ان میوٹ تھا، پلیز اپنا میوٹ کر لے مائک. اچھا جی، نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. بی. اب ہم نے ایک نیا لفظ سیکھ رہے، حرف سیکھ رہے ہیں. کون سا؟ بی. بی کا مطلب سے یا کے ساتھ بھی ہوتا ہے سم ٹائمز. بسم اللہ ہی اس کی یہ اگزامپل ہے. بسم اللہ ہی سے ہم نے شروع کیا تھا نا، اللہ کے نام سے. تو یہ تھا بیہی، بہم، بکا، بی، بکم، بنا. مطلب جیسے بی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھ سے، میرے بارے میں. فی، بی، فی، اللہ. اب اگلے 3 یہی ہے نا. فی کا مطلب میں، فی سبیل اللہ اس کی اگزامپل ہے. تو یہ کیسے بنتا تھا؟ فی ہی، فی ہم، فی کا، فیجا، فیجا مجھ میں. ٹھیک ہے، میرے میں. فی کم، فینا. علی والا ٹیبل یہ پچھلے 2 تو میں نے کروا دی ہیں. سسٹر اسرا آپ کروائیں علی والا ٹیبل. اللہ. اچھا ایک منٹ، آپ نے ابھی پیچھے والی سلائیڈ میں اللہ نہیں سیکھا نا. اللہ ہے آئین کے ساتھ، اس کا مطلب ہے پر. اور اس کی اگزامپل کیا یاد کی تھی ہم نے؟ السلام علیکم، آپ سب پر سلامتی ہو. چلیے جی سسٹر اسرا آپ اللہ والا ٹیبل کروائیں. علیہم اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ ہم پر، علیکم آپ سب پر، علینا مجھ پر. اچھا سسٹر، علیہ کا مطلب ہے مجھ پر، اور علینا کا مطلب ہے ہم سب پر، ہم پر. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے الہ، ما اور اندا. یہ بھی حروف ہیں. ٹھیک ہے. بی، فی، اللہ آپ نے سیکھے پچھلی والی سلائیڈ میں. اب فردر نئے حروف سیکھ رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ الہ، ما، اندا. الہ اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آئین سے نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، یہ الہ ہے. الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف یا کی طرف. اس کی اگزامپل کیا یاد کی تھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ماں کا مطلب ساتھ، اور اس کی اگزامپل تھی ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اندا کا مطلب پاس، اور اس کی اگزامپل کیا تھی؟ کم ریالن اندا کا، آپ کے پاس کتنے ریال ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ اس کا ٹیبل آ گیا. اب کوئی نئے لوگ بھی آئے. سسٹر ایمن آپ کروائیں الہ والا ٹیبل. جی. الیہی اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، آپ کے پاس، الیہ میری طرف، میرے پاس، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف. ویری گڈ. ٹھیک ہے. سسٹر سیدہ اشال، اشال فاطمہ. اشال آپ ماں والا کروائیے. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معاکا
आपके साथ, माइया मेरे साथ, माकुम आपके साथ, माना हमारे साथ। सिस्टर इशाल, आपकी आवाज तो इतनी क्लियर नहीं आई, लेकिन ये जो दूसरी सिस्टर साथ जिनका भी अनम्यूट है ना, इनकी ज्यादा आवाज आ रही है। चले जी सिस्टर तैयबा, आप जरा ऊंची आवाज में करवाइएगा ताकि वो जिनके अनम्यूट है ना उनकी आवाज जरा पीछे दब जाए। इंदा का मतलब उसके पास है ना, उसके। चलें जी सिस्टर तैयबा असलम, इंदा वाला टेबल करवाए। इंदहु इसके पास, इंदहुम इन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदक चले सिस्टर तैयबा का पता नहीं क्यों अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया। चलें जी अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये आपने हुरूफ सीखे हैं, ठीक है। ये अभी पिछली 3 तरह की स्लाइड्स में हमने ये वाले हुरूफ सीखे हैं, ला मिन अन, बी फी इला, और नीचे देखे बॉटम लाइन में लिखा हुआ है मा इंदा। ये भी हुरूफ हैं, लेकिन ये हुरूफ जर नहीं है। अब हुरूफ जर क्या है ये आप जरा इसको रिपीट कर लें। हुरूफ जर की हमने खास बातें ये पढ़ी थी कि हुरूफ जर जो होते हैं, हर जुबान का हरफ जर जो है वो अलग होता है। उसकी एग्जांपल कहती है आमन तो बिल्लाही। अब आमन तो बिल्लाही है ना, तो हम तो इसकी उर्दू में क्या तर्जुमा लिखते हैं, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। पर किसका मतलब है? यहाँ तो पर की अरबी नहीं लिखी हुई ना। हम बिल्लाही का तर्जुमा, बी का मतलब हम पर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी उर्दू के लिहाज से यही सेट आता है। फिर दूसरी इसकी खासियत ये है हरफ जर की कि कभी कभी हरफ जर जो है ना अरबी जुबान में मौजूद होता है, लेकिन जब दूसरी जुबान में उसी जुमले को लेके जाए तो दूसरी जुबान में वो नहीं होता। जैसे इगफिर ली, बख्श दे मुझे, लेकिन यहाँ ली जो है, ली ये वाला, तो हम उर्दू में तो वो नहीं है मौजूद ना। फिर इसी तरह कभी हरफ जर अरबी में नहीं होता, लेकिन दूसरी जुबान में वो लाजमी है। क्या उसकी मिसाल क्या है? वरहमनी और रहम कर मुझ पर, ठीक है। तो अब मैंने वरहमनी मुझ पर और रहम कर मुझ पर, तो यहाँ अला मौजूद नहीं है। फिर आखिरी और चौथी क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी आपने कुरान पार्ट में भी इसका एक थोड़ा सा वो हिस्सा डॉक्टर साहिबा ने आपको बताया कि हरफ जर बदलने से मैनी बदल जाता है। वो कैसे होता है? अरबी में उसकी क्या मिसाल है? सल्ली अला और सल्ली लिरब्बिक, ठीक है। सल्ली के बाद अला आ गया तो उसका मतलब है दरूद भेज, रहमत भेज। और अगर सल्ली के बाद ली आ जाए, ला आ जाए, तो उसका मतलब होता है नमाज पढ़। ये हैं इशारे के अल्फाज, यानी भी इसम ही है, इन्हें कहते हैं इसम इशारा, ठीक है। और भी इशारे होते हैं, आपने अभी यहाँ पे बस यही सीखे हुए हैं। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब, ठीक है। ये मुजक्कर के लिए। अब ऐसे ही वो जो हमने कहा था हाजा ये, तो इसकी मुअन्नस होती है हाजी ही, ये औरत, ये मुअन्नस, ठीक है। हाजा हाजी ही। और जब हम कहते हैं जालिका, यहाँ हमने कहा था ना जालिका वो, तिलका वो, ठीक है। मुअन्नस वो मुअन्नस, जालिका वो मुजक्कर वो मर्द, तिलका वो मुअन्नस वो औरत। उसके बाद आता है फेल, ठीक है। अरबी में ये आपने पहले पढ़ लिया हुआ है। अरबी में अक्सर फेल जो है 3 हरूफ से मिलके बनते हैं, जैसे फाला, फतहा। सिस्टर अनम्यूट करें खुद को। फतहा, नसरा और ज़रबा। फेल की 3 किस्में हैं, फेल माजी, फेल मुजारे, फेल अमर, ठीक है। मुजारे और अमर को अभी आप छोड़ दीजिए, ये अभी आपने रिवीजन के बाद वाली क्लासेस में इंशाल्लाह करेंगे। फेल माजी आपने पढ़ा हुआ है। फेल माजी क्या होता है? वो जो हो गया। तो ये आपने ज्यादातर वर्किंग इस पे की थी, पहला सेट जैसे हम कहते हैं फाला फतहा जाला। फाला उसने किया, फतहा उसने खोला, जाला उसने बनाया। देखिए जी ये टेबल है, कौन करवाएगा? सिस्टर इसरा ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। सिस्टर जरा ऊंची आवाज में करवाने। अच्छा सिस्टर इसरा उसने की, सिस्टर इसरा लारैब। फाला उसने किया, फालू
उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। शाबाश। ठीक है, आपको ये वाली बात याद है ना कि माजी में जो सिगों में तब्दीली होती है ना, वो लफ्ज के आखिर पे होती है। जैसे देखिए, फाला 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 शुरू से लेके आखिर तक ये 3 हुरूफ जो है वो तो बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं। जो तब्दीली आ रही है ना वो जरा आखिर पे आ रही है। जैसे दूसरे सिगे में देखिए वाव अलिफ ऐड कर दिया, तीसरे वाले में उसने ता ज़बर ताड ऐड कर दिया, चौथे वाले में तापेश तू ऐड कर दिया, और 5वें वाले में तुम ऐड किया हुआ है, और सबसे आखिर पे ना ऐड किया है। तो ये जो तब्दीली है ना माजी में, वो बाद में आती है, इसीलिए ये जहाज आपको जाता हुआ यानी टेल से नजर आ रहा है, इसकी टेल पे चेंज आता है। फिर आता है फतहा। फतहा सिस्टर तैयबा असलम, आप करवाइए। फतहा इसने खोला, सिस्टर तैयबा आपका माइक ऑन होके फिर ऑफ क्यों हो जाता है? सिस्टर ऐमन जी करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतहा इसने खोला, फतहु इन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जाला का टेबल। सिस्टर एमन आप करवाइए। जाला उसने बनाया, उसने किया, जालू उन सब ने बनाया, सबने बना, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सबने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। ahsanti। आप साथ साथ इशारे भी किया करें ताकि आपकी ज्यादा अच्छी रिवीजन हो जाए। अच्छा, सिस्टर एमन के बाद नीचे हैं सिस्टर राबिया ने पहले नहीं करवाया। सिस्टर राबिया शहबाज आप करवाइए। अच्छा ये देखिए, पहले ये मैं आपको बता देती हूँ एक दफा। नसरा वो पहला सेट था ना, ये दूसरा सेट है। नसरा उस मदद की उसने, या उसने मदद की। खलका उसने पैदा किया, आबदा उसने इबादत की, ज़करा उसने याद किया। ये है नसरा का टेबल। सिस्टर राबिया शहबाज आप नसरा वाला टेबल करवाइए। नासरा उसने मदद की, नासरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। शाबाश, वेरी गुड। सिस्टर परवीन आबिद आप खलका वाला टेबल करवाएंगी। जी, खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। ahsanti। सिस्टर ताहिरा बतूल आप नेक्स्ट वाला करवाइएगा। ज़करा ज़करा उसने जिक्र ज़करा किया, उसने पैदा ज़करू किया, उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आपने सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। ठीक है। अब आबादा का टेबल सिस्टर सादिया गिलानी आप करवाइएगा। अबदा आबादा उसने इबादत की, आबादू उन सब ने इबादत की, अबदता आपने इबादत की, अबदतु इबादत मैंने इबादत की, की, अबदतुम आप तुम सबने आप इबादत सबने की, इबादत की, अबदना अब हम तुम सबने इबादत की। वेरी गुड, ठीक है जी। तीसरा सेट आ जाता है। दरबा उसने मारा, समिया उसने सुना, अलीमा उसने जाना, अमीला उसने अमल किया। अमीला में याद रखिएगा ये अमला नहीं है, अमीला है, ठीक है। और इल्म और अमल में फर्क होता है ना, तो ये लाम और मीम दोनों में ना आगे पीछे आते हैं, इसका भी फर्क आपने जहन में अच्छी तरह रखना है। दरबा का टेबल सिस्टर मुनीशा दरबा उसने मारा, दरबू उन सबने मारा, जरबता आपने मारा, जरबतु मैंने मारा, जरबतुम आप सबने मारा, जरबना हम सबने मारा। वेरी गुड। सिस्टर समीना एहसान समिया वाला टेबल करवाइएगा। समिया इसने सुना, इसने सुना, सामिउ इन सब ने उन सब सुना, ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। एक्सीलेंट।
अलीमा का टेबल सिस्टर सबा तबस्सुम आप करवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिमा उसने जाना, अलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा करवा दिया आप सबने। अच्छा, ये आखिरी टेबल है। सिस्टर ये कोई सिस्टर नया? फरजाना खातून से करवा लें, उनका हैंड रेज के ऑप्शन उनको पता नहीं है, वो बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रही है। अच्छा अच्छा जी, सिस्टर फरजाना आप करवा दें। आमिला वाला ये आखिरी टेबल है, गालिबन आप करवाएं सिस्टर फरजाना। आलिमा इसने अमल किया, आलिमू इन सब ने अमल किया। एक मिनट सिस्टर जरा रुकिएगा, इसको जरा फिर देख के पढ़े। ये अमल वाला है ना, उसने किया, अमल किया, तो अब दोबारा पढ़े, इसे दोबारा से करवाइए। आलिमा उसने अमल किया, अमिला अमिला आमिला सिस्टर ये अमिला है, अलिमा नहीं है। अलिमा का मतलब है इल्म से ना, वो जानना। ये है अमल करना, काम करना, ठीक है। तो ये अमिला बोलेंगी इसे आप। अब करवाएं अमिला। अमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिल तुम आमिल तो आपने अमल किया, आमिल तो मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिलना हम सब ने अमल किया, हम सब ने जी, हम अमल सब ने किया। अमल किया। जी जी ठीक है। थैंक अमल और फेल वाला फर्क है ना, याद होगा सबको। फाला का मतलब है उसने किया, अमिला उसने अमल किया। और जो जाला था ना, पहले कोई किसी की बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी, जाला का मतलब करना नहीं होता, जाला का मतलब बनाना होता है। तो ये जी आपके ये वाले सारे टेबल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी रिवीजन मुकम्मल हो गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें बेहतर से बेहतरीन तैयारी करने की तौफीक दें, और आप सबके बहुत अच्छे एग्जाम्स हो जाएं, आपका बहुत अच्छा उसमें एग्रीगेट भी बन जाए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे दुनिया में भी और आखिरत में भी। अस्सलाम वालेकुम आमीन वरहमतुल्लाह। सुम आमीन। आमीन वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा सिस्टर, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी रिवीजन करवाई है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम साथियों को इस रिवीजन का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इंशाअल्लाह। अब हम क्विज की ओरिएंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर इशाल फातिमा, कल पेपर है इंशाअल्लाह ताला। अभी पहले मैं क्विज की ओरिएंटेशन करवा दूं, फिर आप लोगों के क्वेश्चंस में लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी क्विज की ओरिएंटेशन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्विज के बारे में मैं आपको बता दूं कि क्विज के जो हैं वो टोटल पॉइंट्स जो हैं वो 80 होंगे। 80 नंबरों का आपका क्विज होगा, और इसको आमतौर पे क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज जिनको कहते हैं वो क्वेश्चन होते हैं, यानी आपने सही जवाब पे निशान टिक करना होता है। तो इसमें आम तौर पे 80 नंबरों का जो होता है क्विज, उसको करने में 40 to 45 मिनट्स लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगता है। लेकिन क्योंकि हमारा जो सारा प्रोसीजर है वो इंटरनेट के थ्रू होता है, तो समटाइम्स कनेक्टिविटी का इशू आ जाता है, कोई और वजह बन जाती है, तो इसलिए हमने इस क्विज के लिए 3 घंटे का टाइम रखा है। आप इस क्विज को बहुत आराम से 1 घंटे में मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 3 घंटे का टाइम इसलिए रखा है ताकि अगर कोई इशू हो तो आप उसको रिजॉल्व कर सकें। हमारा जो कल मिड क्विज है वो 8 बजे
शेयर ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा और 11 बजे क्लोज कर दिया जाएगा। ये उसी तरह से आपको आएगा जिस तरह आपको होमवर्क्स आते थे गूगल फॉर्म की शक्ल में, उसी तरह से आएगा और आपने उसको सॉल्व करके सबमिट करवाना होगा इस टाइम के अंदर अंदर। होमवर्क्स होता है ना कि आपके पास टाइम होता है, जब मर्जी सबमिट करवा दें। ये आपको 8 बजे ग्रुप में शेयर किया जाएगा और 11 बजे बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी का क्विज जो है वो नहीं लिया जाएगा। क्विज की डेट जैसा कि हमने पहले भी मेंशन की थी, थर्सडे यानी जुमेरात 7 दिसंबर 2023। जी सिस्टर इशाल फातिमा, रात को जो आपकी क्लास का टाइम है ना 9 to 10 है, तो हमने उससे 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद वाला भी शामिल कर लिया, 8 to 11 PM। और उस क्विज के लिए उसको सॉल्व करने के लिए कुछ बातें आपने बिल्कुल अपने जहन में पहले से रखनी है ताकि आपको ये चीजें बाद में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले आपने उसमें अपना नाम लिखना है, मुकम्मल नाम, जिस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी और जिस नाम से आप अभी तक अपने होमवर्क सबमिट करवा रहे हैं। काइंडली अपने स्पेलिंग्स या नाम में सरनेम वगैरह चेंज मत करें, वरना बाद में आपके और हमारे दोनों के लिए मुश्किलात होंगी नंबर्स कलेक्ट करने में। वही नाम लिखें, वही स्पेलिंग्स लिखें जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म और होमवर्क जो भेजे गए हैं क्विज गूगल फॉर्म की शक्ल में उन पे लिखे हैं। उसके बाद अपना व्हाट्सएप नंबर, जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है वो व्हाट्सएप नंबर भी साथ लिखें। उसके बाद एक अहम बात यह है कि अपना फोन या डिवाइस जिस पर आप ये क्विज करेंगे उसको चार्ज रखें, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की जो सूरत हाल है, कभी भी कोई भी मसला हो सकता है, तो कोशिश करें इसको पहले से चार्ज करके रखें। और अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप बैकअप एक डिवाइस जरूर रख लें कि आप दूसरा फोन या कोई लैपटॉप या कोई भी डिवाइस जिसको अगर खुदा न खास्ता एक में इशू हो तो आप दूसरे पे कर सकें, क्योंकि ये क्विज इसी टाइम में होगा, इसके बाद आपको ये दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा। इंटरनेट की कनेक्टिविटी, जैसा कि मैंने कोर्स के स्टार्ट में भी कहा था, क्लासेस के लिए भी कोशिश करें कि आपका इंटरनेट अच्छा हो। हम दुनिया की चीजों के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, अगर हम सिर्फ कुरान सीखने के लिए अपने थोड़े से पैसे ज्यादा खर्च करके और बेहतर इंटरनेट ले सकें तो मेरा ख्याल है ये हमारा आखिरत में ये पैसा जो है खर्च किया हुआ काम आएगा। तो कोशिश करें कि आपके इंटरनेट का जो कनेक्टिविटी है जो वो बिल्कुल ठीक हो, ताकि जो आपको उस दौरान में कोई मुश्किल पेश ना आए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्पेसिफिक टाइम पे होगा। अच्छा, एक अहम बात जो हमारे यहाँ अक्सर मिस हो जाती है, खास तौर पे आप इस बात को नोट कर लें क्योंकि इसकी वजह से आपको कोई आंसर्स गलत होते हैं और आपका वो जो नंबर घट जाते हैं। लैंडस्केप फॉर्म, लैंडस्केप फॉर्म क्या होती है कि अगर आपने फोन को इस तरह से यूज कर रहे हैं और आपको लग रहा है जो ऑप्शंस हैं वो जैसे चार, इस तरह से यूज करने में 4 ऑप्शंस आती हैं, अगर आपने वो ऑप्शंस मतलब ज्यादा भी हो सकती हैं, ये चेक करने के लिए आप इसको इस फॉर्म में कर लें, लैंडस्केप फॉर्म, यानी उसकी जो पहले आपने इसको वर्टिकल सीधा रखा हुआ था, अब आप उसको इस तरह से कर लें, हॉरिजॉन्टल कर लें, ताकि लैंडस्केप फॉर्म में आ जाए, ताकि आपके पास वो सारी ऑप्शंस आ सकें। या दूसरी सूरत ये होती है कि आप उसको ऐसे स्क्रॉल कर लें, ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो वो जो है वो ऑप्शंस, अगली ऑप्शंस भी आ जाएंगी। उसके अलावा अगर आपको कोई इशू आ रहा है कि आपको वो समझ नहीं आ रही तो आप उसको एक्सपैंड यानी जूम आउट और जूम इन भी कर सकते हैं, ये वाली ऑप्शन उसमें मौजूद होती है। तो ये जहन में रखें कि लैंडस्केप फॉर्म में उसको करके चेक कर लें कि कोई और ऑप्शन तो नहीं है। अगर उन ऑप्शंस में जो आपको नजर आ रही हैं उन ऑप्शंस में अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा तो आप उसको चेक जरूर करें। उसके बाद जो आपने जब क्विज मुकम्मल कर लें, बिल्कुल मुकम्मल कर लें, तो उसको सबमिट करवा दें जैसे आप अपना होमवर्क करते थे। जैसे ही आप सबमिट करवाएंगे आपको व्यू स्कोर की ऑप्शन आ जाएगी, उसको आपका नंबर आपको फौरन उसी वक्त चेक होकर आपको नंबर पता चल जाएंगे, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही वो व्यू स्कोर आए, जो आपके नंबर आए, उसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास, मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, अपने पास सेव रखें, क्योंकि मुझे अगर आप भेजेंगे तो वो बाद में मेरे पास नहीं होगा। जब मैंने रिजल्ट बनाना होगा, जब हम ड्राफ्ट रिजल्ट शेयर करते हैं तो उसमें अगर आपको कोई नंबर मिस हो तो आप स्क्रीनशॉट भेज के वो नंबर अपने ठीक करवा सकते हैं।
وہ آپ کے پاس ایک پروف ہوگا کہ آپ کے وہ والے جو نمبر ہیں وہ اس میں آپ کے اتنے نمبر آئے ہیں، وہ آپ نے اپنے پاس سیو رکھنا ہے، مجھے نہیں بھیجنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ آپ جو نام اور واٹس ایپ نمبر ہے نا وہ کوشش کریں کہ وہ اینڈ پہ لکھیں. اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ سے غلطی سے اگر کوئی کمپلیٹ کیے بغیر آپ کا غلطی سے سبمٹ والا بٹن دب جاتا ہے تو وہ سبمٹ نہیں ہوگا. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ وہ جو دونوں سپیسز ہیں جہاں پہ نیم اور واٹس ایپ نمبر لکھا ہوگا وہاں پہ ایک سنگل ڈاٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایک ڈاٹ بھی ہوگا تو وہ سبمٹ ہو جائے گا. بالکل ان کو بلینک چھوڑ دیں، اپنا پورا کوئز کمپلیٹ کر لیں، آخر میں اوپر جا کے اپنا نام اور واٹس ایپ نمبر لکھ کے پھر سبمٹ کروائیں گے تو آپ کا یہ جو کمپلیٹ ہوئے بغیر سبمٹ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ کوئز کے دوران ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ کلوز بک ہے، ہوم ورک کی طرح نہیں. ہوم ورک میں آپ اپنے PDF سے آپ اپنی بک سے کہیں سے بھی ہیلپ لے سکتے تھے، لیکن اس میں آپ کسی سے کوئی ہیلپ نہیں لے سکتے کیونکہ یہ آپ کا امتحان ہے. جیسے آپ اپنے اسکول کالجز میں امتحان دیتے رہیں بالکل اسی طرح سے امتحان ہے. لیکن یہاں پر ہم آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ ہستی آپ کو دیکھ رہی ہے جس کی کتاب سیکھنے کے لیے آپ اس کورس میں شامل ہوئے. اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس لیے آپ پوری ایمانداری سے یہ کوئز بغیر کسی ہیلپ کے کریں اور اس کو سبمٹ کروائیں. نمبر جو ہیں وہ آپ کے اللہ کے ہاں لگ رہے ہیں. یہ نمبر صرف ایک اسیسمنٹ ہے آپ کی اپنے لیے کہ آپ کو کتنا آ گیا ہے، آپ کو کتنی سمجھ آ گئی ہے. ادروائز نمبر وہ ہیں جو اللہ کے ہاں آپ کے لگ رہے ہیں کہ آپ نے سیکھنا شروع کر دیا، اللہ کی کتاب کے سیکھنے کے راستے پر آپ چل پڑے ہیں اور آپ نے شیطان کی وہ جو خواہشات ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے اللہ کی کتاب سے روک سکے اس پہ قابو پا لیا. تو آپ کے جو اصل نمبر ہے وہ اللہ کے ہاں لگے ہیں، اس لیے آپ نے اس کو پوری ایمانداری سے کرنا ہے. اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ اب مجھے پوری امید ہے کہ اس میں آپ سب کے بہت اچھے نمبر آنے والے ہیں. لیکن اگر کسی کے نمبر کم بھی آتے ہیں تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ابھی آغاز ہے، ابھی آپ نے اس سفر میں بہت آگے تک جانا ہے. میرے فرسٹ کوئز میں مجھے ابھی بھی اچھی طرح یاد ہے کہ میرا خیال ہے کہ 83-84% مارکس آئے تھے، لیکن میں نے اس وقت تک نہیں چھوڑا تھا جب تک میرے 100% مارکس نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس بات پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کے نمبر کم آتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل ہے آپ کا مقصد اللہ کی کتاب کو سیکھنا اور اس راستے پر آگے بڑھنا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ سب بڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئز کے دوران آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کے لیے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں گی. آپ میرا جو واٹس ایپ نمبر جس پہ آپ لوگوں کے گروپس بنے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ نے رجسٹریشن کروائی تھی، آپ اس نمبر پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں. وہ نمبر میرے پاس اس دوران کوئز کے دوران پورا ٹائم موجود ہوگا. اگر کوئی آپ کو ایشو آتا ہے تو آپ مجھے اس پہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر کسی کی کوئی واقع جینوئن ریزن ہے، بالکل اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کل یہ کوئز کرنا، تو وہ مجھے پرسنل میسج کر کے الگ سے وہ مجھے بتا دے، پھر ہم اس کا کوئی سلوشن نکال لیں گے. لیکن یہ صرف اس کے لیے ہے جس کا واقع ہی کوئی جینوئن ریزن ہے. کیونکہ ایک جتنا ہمارا جتنے بھی آج تک ہم نے ایگزامز دیے، جب بھی ہم نے اسکول کالجز کی پڑھائی کی ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس ایسے آپشنز نہیں ہوتے تھے. ہم نے جو ایگزام ہوتا تھا وہ ایگزام والی ڈیٹ کو ہی دینا ہوتا تھا. تو آپ نے یہ ایگزام بھی ایگزام والی ڈیٹ کو ہی دینا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو آپ کا ریزلٹ بھی لیٹ ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں اس کورس کو مکمل ٹائم پہ مکمل کرنے میں. تو اس لیے آپ سب کوشش کریں کہ کل ہی سب لوگ ٹیسٹ دیں. لیکن اگر کسی کی کوئی جینوئن ریزن ہے تو وہ مجھے الگ سے میسج کر کے بتائے تاکہ ہم اس کا کوئی سلوشن نکال سکیں. اب اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا ہاں ایک اور اہم بات، یہ جو آپ کا کوئز ہے یہ سبق نمبر 1 سے لے کے 11 تک کے تمام گرامر اور قرآن پاٹ پہ مشتمل ہوگا. اور اس میں جو مختلف کوسچنز کے مختلف طرح کے کوسچن ہوں گے، لیکن سب میں آپ نے جو صحیح آپشن ہوگی اس کو چوز کرنا ہوگا، صحیح جواب پہ کلک کرنا ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ سب اس میں بھرپور طریقے سے شامل ہوں گے اور پوری ایمانداری سے اپنا کوئز کریں گے. اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے اس کوئز کے حوالے سے
یا کوئی مشکل ہے آپ کو تو اب آپ لوگ کوشچن کر سکتے ہیں. جی جی کسی کو کوئی کوشچن نہیں پوچھنا؟ ہر چیز کلیئر ہو گئی ہے آپ کو؟ جی سسٹر سعدیہ گیلانی. جی یہ مجھے یہ دوبارہ ذرا بتا دیں جو آپ نے کہا تھا کہ جو سبمٹ ہو جائے گا وہ جو واٹس ایپ کا نام اور جو جی ہم نے میں وہ اپنا بتا نیم دیتی لکھنا ہے جی نا. شیور میں بتا دیتی ہوں سسٹر. ایسا ہے کہ یہ جو ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ آپ نے اپنا نام، مکمل نام اور واٹس ایپ نمبر لے. آپ جیسے اپنا وہ گوگل ہوم ورک جو کرتے رہے اس میں بھی اوپر نام اور واٹس ایپ نمبر کے لیے جگہ بنی ہوتی تھی. اگر آپ یہ کریں کہ پہلے ان دونوں جگہ کو خالی چھوڑ دیں اور پورا ہوم ورک کر لیں، وہ کوئز کر لیں، آخر میں اوپر جا کے جب آپ کا کوئز کمپلیٹ ہو جائے آخر میں اوپر جا کے آپ اس کو اپنا نام اور واٹس ایپ نمبر لکھ کے سبمٹ کروا دیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس غلطی سے آپ نے ابھی کوئز کمپلیٹ نہیں کیا لیکن اگر غلطی سے آپ سے سبمٹ پریس ہو جاتا ہے تو اگر آپ نے نام یا واٹس ایپ نمبر نہیں لکھا ہوگا تو وہ آپ کا سبمٹ نہیں ہوگا. ادروائز وہ چاہے آپ کا مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے وہ سبمٹ ہو جائے گا اور اس میں دوبارہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ اس کو دوبارہ سے کر سکیں. وہ ایک ہی دفعہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو بالکل خالی چھوڑنا ہے، جو اسپیس ہے نا اس کو خالی چھوڑنا، اس میں آپ نے ایک ڈاٹ بھی نہیں لگانا. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ نے ایک ڈاٹ بھی لگا دیا تو جو کمپیوٹر ہے وہ اس کو آٹومیٹیکلی ایکسپٹ کر لے گا اور آپ کا وہ سبمٹ ہو جائے گا. اور اس میں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سے کسی طریقے سے ریزالو کر سکیں. ٹھیک ہے جی سسٹر سمجھ آ گئی یا میں دوبارہ مزید ایکسپلین کروں؟ نہیں آگے یہ سمجھ. جزاک اللہ خیر. جی اگر کسی اور نے کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، ابھی ہم بات کر سکتے ہیں. ادروائز انشاءاللہ کل کوئی جب آپ سے شیئر کیا جائے گا آپ لوگ کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ زیادہ مشکل ثابت ہونے والا نہیں ہے. لیکن اگر مشکل بھی ہوا تو کوئی بات نہیں، پہلی دفعہ ہر چیز مشکل ہوتی ہے. پہلی دفعہ تو آپ کو یہ کورس بھی مشکل لگا ہوگا جب آپ نے سٹارٹ کیا ہوگا، لیکن الحمدللہ اب آسانی ہونا شروع ہو گئی ہے. اچھا میم یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ جب یہ کر لیا جائے کوئز ہم کر لیں تو جمع کروا سکتے ہیں نا اسی جی ٹائم جی بھی؟ آپ جتنے بجے ٹائم میں بھی کر لیں نا، یہ نہیں ہے کہ آپ نے پورا ٹائم کر کے پھر سبمٹ کروانا ہے. نہیں، جب آپ ٹائم اتنا صرف رکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو آسانی ہو کہ آپ اس ٹائم کے دوران میں اگر آپ 8 بجے شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ 8:30 شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی سہولت کے حساب سے اس کو کر لیں. ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ کریں اس کو سبمٹ کروا دیں. ٹھیک ہے میم، تھینک یو. جی چلیں، اگر کسی نے اور نہیں کچھ پوچھنا تو ہم یہاں پر اپنا یہ کچھ اورینٹیشن جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے اس راستے پر.